بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سماجی عکس میں خوش آمدید۔ فیض عیسیٰ کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں ایک عام پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا باتیں کی، کیا بتایا، اس کے حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے آپ دیدہ ہوگی۔ اس میں ایسی کیا بات آئی کہ اس کے بعد وہ آپ دیدہ ہوگی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دینے کی اجازت دے دی، جس کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے لندن میں پراپرٹیز کی منی ٹریل دی۔ انہوں نے بتایا کہ لندن میں 3 جائیدادیں خریدی، پیسہ بینک اکاؤنٹ سے منتقل کیا، مجھے اور میرے بیٹے کو ہراساں کیا گیا۔ فائز عیسیٰ کی اہلیہ ویڈیو لنک پر بیان دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ عدالت نے انہیں سننے کے بعد کہا کہ ہم مطمئن ہیں تاہم فیصلہ ٹیکس حکام کریں گے۔ دوران سماعت جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ انجینئرنگ کے الزامات لگتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ اس میں ہمارے ادارے کو استعمال کیا گیا ہے۔ نیب کورٹ کے جج ارشد ملک کو کچھ نہیں ہوا۔ فروغ نسیم نے کہا جوڈیشل کونسل کسی کے کنڈکٹ کا بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ برطانیہ میں جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے گھر پر ویڈیو لنک کے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ جج صاحب کی اہلیہ مختصر بات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دیتے وقت مناسب الفاظ کا استعمال کریں، جج صاحب کی اہلیاتی ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہمارے سامنے فریق نہیں ہے۔ بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ نے بیان ریکارڈ کرایا۔ ویڈیو لنک پر اپنے بیان میں سرینا کیریرا خسو نے کہا کہ وہ اسپانوی ہیں، ان کے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے، وہ 2018 میں جمع کرائے گئے ٹیکس ریٹرنز میں تینوں متعلقہ پراپرٹیز کا ذکر کر چکی ہیں، ان پر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلی پراپرٹی 2004 میں انہوں نے اپنے نام پر خریدی۔ 2013 میں 2,43,000 پاؤنڈ کی پراپرٹی خریدی۔ وہ پاکستان اور برطانیہ میں دونوں ملکوں میں ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرا نام شناختی کارڈ پر سرینا عیسیٰ ہے، میری والدہ اسپینش ہیں، میرے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے۔ فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ میں نے جج کے آفس کا غلط استعمال کیا۔ جب میرا خاوند وکیل تھا تو مجھے پاکستان کا 5 سال کا ویزا جاری ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ موقف دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2009 سے پہلے ان اکاؤنٹس میں 6 لاکھ پاؤنڈ ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ 2003 سے 2013 کے دوران 2 غیر ملکی اکاؤنٹس کے ذریعے 7 لاکھ پاؤنڈز ٹرانسفر کیے گئے۔ اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کراچی میں کھولے گئے۔ قبل ازیں فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بدنیتی پر فائنڈنگ دینے پر کونسل کے سامنے کوئی چیز مانا نہیں ہے۔ جوڈیشل کونسل کی بدنیتی کے ساتھ نیک نیتی کا بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ جوڈیشل کونسل کے سامنے تمام فریقین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدلیہ پر چیک موجود ہے، کسی جگہ بدنیتی ہو تو عدالت جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے، عدالت اپنے اختیارات سمجھوتا نہیں کرے گی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ کیا عدالت اور کونسل کی بدنیتی کے تعین کی نتائج ایک جیسے ہوں گے؟ اس پر فروغ نسیم نے کہا کہ کونسل کسی کے کنڈکٹ کا بھی جائزہ لے سکتی ہے، کونسل کے پاس ہر اتھارٹی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے پوچھا کہ کیا عدالت عظمیٰ کے بدنیتی کے معاملے کا جائزہ لینے میں کوئی رکاوٹ ہے؟
جس پر حکومتی وکیل نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے راستے میں بدنیتی کا جائزہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ فروغ نسیم نے کہا کہ شوکاز نوٹس میں 3 نکتے جوڈیشل کونسل نے شامل کیے۔ جوڈیشل کونسل نے ریفرنس کا جائزہ لے کر الزام کے 3 نکات نکالے۔ عدلیہ کو شوکاز نوٹس کے مواد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اعتراض یہ ہے کہ ریفرنس میں قانونی نقائص اور بدنیتی ہے، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ کم معیار کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کے مطابق عدالت عظمیٰ کے جج کے ساتھ کم معیار کے ساتھ کام چلایا جائے، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ آرٹیکل 209 میں شاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جج کو ہٹانے کی کارروائی میں شواہد کا معیار دیوانی مقدمات جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وکیل سے کہا کہ برائے مہربانی مثال دیتے ہوئے احتیاط کریں، عدالت یہاں آئینی معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ کونسل نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کر کے شوکاز نوٹس کیا۔ جج نے تحریری جواب دے کر جوڈیشل کونسل کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ریفرنس کے معاملے پر صدر کے بعد جوڈیشل کونسل اپنا ذہن اپلائی کرتی ہے۔ کونسل شوکاز نوٹس کرنے سے پہلے اور بعد میں ریفرنس کا جائزہ لیتی ہے۔ حکومتی وکیل بریسٹر فروغ نسیم نے ریفرنس کے حوالے سے صدر کو بھجوائی گئی سمریوں کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا۔ تشدد کے بغیر حاصل مواد قابل قبول دستاویز ہیں۔ امریکہ میں 4تھی ترمیم کے مطابق شواہد کی تلاش قانونی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں امریکہ کی 4تھی ترمیم جیسی مثال نہیں ہے۔ برطانیہ میں جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آئین آزادانہ نقل و حرکت، وقار، ذاتی عزت و تکریم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں FBI، نادرا اور FIA جیسے دیگر ادارے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جاسوسی ہو سکتی ہے، میرے گاؤں کلب جاتا ہوں، میری تصاویر لی جاتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جمہوریت سے فاش ازم کی طرف بڑھا جائے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ میں فاش ازم کی بات نہیں کر رہا، یہاں بات شواہد کے اکٹھا کرنے کی ہو رہی ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس سے غرض نہیں کہ پبلک ڈومین میں جائیدادیں پڑی ہیں یا نہیں، ان جائیدادوں کو ڈھونڈنے کے اختیارات کہاں سے لیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے پتا چلا کہ لندن میں جائیدادیں ہیں اور جائیدادیں ڈھونڈنے کا اختیار کہاں سے حاصل کیا گیا۔ فروغ نسیم نے کہا کہ صحافی کی طرف سے معلومات آ گئیں تو اس کی حقیقت کا پتہ چلایا گیا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صحافی نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا جس کا وہ ذریعہ چھپائے۔ صحافی آرٹیکل یا خبر دیں تو ذریعہ نہیں پوچھ سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میری تشویش یہ ہے کہ شواہد کی تلاش کیسے کی گئی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ جج جوابدہ نہیں ہے، جج چاہتا ہے کہ میری پرائیویسی بھی ہو، میری عزت کا خیال بھی رکھا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں۔ حکومتی وکیل بریسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ پرائیویسی کا حق محدود ہے، جس پر عمر عطا بندیال نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں قانون ترقی کرتا ہے۔ فاروق نسیم نے کہا کہ برطانیہ نے تمام جائیدادوں کی تفصیل ڈال دی ہے۔ جج نے بھی تسلیم کیا کہ برطانیہ کی جائیدادیں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ برطانیہ کی جائیداد کی درست معلومات کے لیے لینڈ رجسٹری کی ویب سائٹ استعمال کی جاتی ہے۔ ویب سائٹ سے معلومات لینے سے سیکریسی کے حق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ متعلقہ جج کی اہلیہ کا درست نام ہمیں معلوم نہیں۔ حکومت کو اہلیہ کے درست نام کا کیسے پتا چلا؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیا حکومت نے وحید ڈوگر سے پوچھا کہ وہ معلومات کدھر سے لے کر آئے ہیں، جبکہ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ وحید ڈوگر کو کیسے پتا چلا کہ یہ جائیدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئیں۔ فروغ نسیم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وحید ڈوگر کو یہ معلومات کدھر سے ملی۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں عدالت معلومات کا ذریعہ نہیں پوچھتی۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا ہو سکتا ہے
اس مقدمے میں اس بات کی تصدیق کرے ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے، احتساب کے نام پر جو تباہی ہو رہی ہے اس پر بھی لکھیں گے۔ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئے آنے والی انفارمیشن ضرور ملتی رہے۔ ناظرین، آگے ہم پھر سے ڈسکس کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے کہ کیا آگے عام پیش رفت آتی ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ غلام سیلانی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔